اچھا جی، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی، اس میں قوم عاد کے بارے میں بتایا، تو اب اس کا دوسرا حصہ ہے۔ قوم عاد میں مشہور تھا کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں۔ مطلب پہاڑوں کے اوپر اور بلندی کے اوپر بڑے بڑے گھر بناتے کہ لوگ جو ادھر ادھر سے گزریں اور ان کے محلات کو دیکھیں اور ان کے اوپر رعب و دبدبہ اور ان کی شان، یعنی کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے امیر کبیر اور طاقتور بندے ہیں۔ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا، اس لیے کہا گیا کہ ہماری شریعت میں بغیر غرض شرعی کے بلند تعمیرات کی مذمت کی گئی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بلند و بالا عمارات اور تکبر اور غرور کرنے کے لیے یہ چیزیں جو تھیں اس کو ناپسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق قوم عاد بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کا کام یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا، کیونکہ ستاروں، سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بادل وغیرہ کا چھا جانا کبھی کبھی بھی، یعنی کہ اور خصوصاً عرب کے شہروں میں تو بہت کم واقع ہوتا ہے۔ اور ایک اور قول کے مطابق قوم عاد بلند برج بناتے تاکہ کبوتروں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو سکیں، یعنی وہ کبوتر بازی کے لیے یعنی کہ فضول میں بلند یعنی کہ برج تعمیر کرتے تھے۔ اس طرح یعنی کہ اس کے بارے میں مختلف اقوال رہتے ہیں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھایا، تمہارے طور طریقے ایسے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، حالانکہ دنیا فانی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے دل نہ لگاؤ۔ تم زمین پر پانی جمع کرنے کے لیے حوض بناتے ہو، یہ سارے کام اسی خیال سے کرتے ہو کہ تم ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے تم نے۔ قوم عاد جب کسی پر گرفت کرتے تو اسے کوڑے مارتے اور تلوار سے ضرب لگاتے یا ظالموں کو ان پر مسلط کرتے جنہیں کچھ رحم نہ آتا اور ان کا ادب سکھانے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تھا اور اچھے انجام کی طرف نظر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان افعال کبھی پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی مذمت کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ کی کھلم کھلا مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا اور کہا کہ نعوذ باللہ، آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت و مزاحمت کر رہے تھے، کہا کہ اے ہود، بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 66 ہے سورۃ الاعراف کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے معاذ اللہ گمراہ اور بے وقوف کہا، مگر انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کا جواب اس طرح نہیں دیا بلکہ تحمل مزاجی اور حسن اخلاق سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے لائق ہی یہی ہے کہ وہ بیہودہ باتوں کا جواب اسی طرح نہ دیں، ان کا ہر کلام ان کی شان کے لائق ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس حوالے سے سورۃ الاعراف کی میں یعنی کہ آیت نمبر 66 اور 68 کے اندر بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ قوم عاد نے جواب میں کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قوم عاد کا یہ کہنا اس لیے باطل تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے کہ نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قبضہ قدرت میں ہے، یہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پر تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیتے، ان کا بت پرستی کو نہ چھوڑنا عقل کے خلاف تھا، جو خود ہی ان کی حماقت کو واضح کرتا تھا۔ مطلب یہ بھی کہتے تھے کہ ہر چیز کا نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن پھر بھی بت پرستی کرتے تھے۔ قوم عاد کا یہ کہنا کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف ضد اور حسد اور اناد تھا، بغض تھا، ورنہ بظاہر انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ قوم کا یہ کہنا کہ ہمارے معبودوں کی برائی تم بیان کرتے ہو، انہوں نے تمہیں معاذ اللہ دیوانہ بنا دیا ہے، تمہاری عقل کو ضائع کر دیا، یہ بھی ان کی حماقت کو واضح کرتا ہے۔ ادھر یہ کہتے تھے کہ بت نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ادھر کہتے ہیں ہمارے بتوں نے تمہیں مصیبت پہنچا دی ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے بھی یعنی کہ اس واقعے کو بیان کیا ہے، جلد 18 کے اندر آپ دیکھیں اگر صفحہ نمبر 12-13 کے اندر، تو اس کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔
اس سارے واقعے کو قرآن کریم کی صورت ہود میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بولے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ مطلب وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے، جن کے بارے میں تم تنقید کرتے ہو، انہوں نے آپ کو پاگل بنا دیا معاذ اللہ۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ خدا مانتے ہو۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 53 54 کے اندر یہ بیان ہوا ہے۔ ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اکیلا شخص بہت بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے۔ انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے۔ 3 کے علاوہ پوری قوم جو تھی وہ ساری کی ساری مخالف تھی، اور کسی کو ذات باری تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی کہ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی پوری کوشش کی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور وہ تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، سارا کچھ کر دیا، تو قوم عاد نے کہا ہمیں آپ کے عذاب کے خوف دلانے کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم آپ کے وعظ سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، یہ تو سابقہ رسم بھی آ رہی ہے، تو ہم بڑی طاقت کے مالک ہیں، ہمیں عذاب سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو جیسا کہ پہلے یعنی کہ اوپر میں نے بھی آپ کو بتایا ہے، قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے، اور عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والا کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سال کا قحط کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی ہیں جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بے شک عذاب لے آؤ، یعنی کہ بار بار ہر وقت یہ تقاضا کرنا کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یہ وہ۔ تو اس واقعے کو قرآن میں سورۃ الاحقاف کے اندر یوں بیان کیا گیا، پھر جب انہوں نے اس عذاب یعنی کہ بادلوں کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتے ہوئے انہیں دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل جو ہم پر برسنے والا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا۔ تو روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار شدید آندھی چلی، اور اس آندھی میں صرف گرج تھی اور بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکے، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنے ہواؤں کے خزانوں سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دے کہ جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام نے یعنی کہ ان کی قوم کو جو کفار تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی۔
ہود علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ارد گرد خط کھینچ دیا اور شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم، بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اور سہانی